ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کی ملاقات کی اندرونی کہانی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ اس مرتبہ بھی حل نہیں ہو سکا۔ ایم کیو ایم نے مزید وقت مانگ لیا، دونوں جماعتوں کی کمیٹیوں کو مذاکرات تیز کرنے کی ہدایت۔ کاغذات کی جانچ پڑتال کے بعد دونوں جماعتوں کے درمیان ایک اور بیٹھک لگے گی۔ شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، کراچی سے جو بھی جیتا اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے، پاکستان کو کھویا ہوا مقام دلانے کے سفر کا آغاز کریں گے، عوام کی ترقی کے لیے ہر چیز وقف کر دیں گے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، سیاسی جماعتوں میں ذہنی ہم آہنگی ضروری ہے، ملک میں ایسی جمہوریت ہونی چاہیے جس کے ثمرات عوام تک پہنچیں۔ جی ٹی اے اور نون لیگ کا مل کر الیکشن لڑنے پر اتفاق۔ نون لیگ کی جی ٹی اے رہنماؤں سے ملاقات۔ سندھ میں ہر ڈپارٹمنٹ میں چور بازاری ہے، اس سسٹم کو 8 فروری کو ختم کر دیں گے۔ صدر الدین شاہ کی گفتگو۔ صدر سعد رفیق نے کہا کہ ایم کیو ایم سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چل رہی ہے، راستہ نکل آئے گا۔ ایم کیو ایم کو دھچکا، انیس ایڈوکیٹ اور رضا ہارون پیپلز پارٹی میں شامل۔ انیس ایڈوکیٹ اور رضا ہارون کی آصف زرداری سے ملاقات۔ سابق صدر نے دونوں رہنماؤں کا خیر مقدم کیا، کہا شہر قائد کی روشنیوں کو بحال کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا چارٹر آف کراچی شہر کے مستقبل پر دور رس اثرات مرتب کرے گا۔ مخالفین عدلیہ پر حملہ آور ہیں، الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کر بیٹھے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان کے 70% عوام کا نشان بلہ ہے، ان کی کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ نہ رہے۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات شفاف تھے، الیکشن کمیشن کے پاس انٹرا پارٹی انتخابات کے معاملات دیکھنے کا اختیار نہیں۔ پی ٹی ایم کی باقیات عوام کا سامنا کرنے سے خوفزدہ ہیں، کیا تیسری قوتوں کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ لطیف کھوسا نے کہا، نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کے لیے لایا گیا ہے، ضلع سبحانی کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے۔ سازشی عناصر کی سازشیں آج عروج پر ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں مجھے جعلی طریقے سے ہٹایا گیا، بدترین دھاندلی کے ذریعے ڈبے تبدیل کیے گئے، مہنگائی پچھلی حکومت سے ورثے میں ملی، پاکستان سے زہر ختم کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ شہباز شریف کا کارکنوں سے خطاب، کہا عام انتخابات پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا ہوگی۔ نواز شریف وزیر اعظم بنے تو کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ختم ہوگا۔ 11 مہینے میں میٹرو بس لاہور میں لگائی، کراچی میں گرین لائن کو 5 سے 6 سال کیوں لگے؟ الیکشن کمیشن کا انتخابات کے لیے ضابطہ اخلاق جاری، کسی امیدوار، سیاسی جماعت، صنف، مذہب یا ذات پر حملے کی اجازت نہیں۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی ہوگی۔ الیکشن کمیشن حکام کے مطابق قومی خزانے سے کسی سیاسی جماعت یا امیدوار کی مہم نہیں چلائی جائے گی، ووٹرز کی آگہی کے لیے پروگرام چلائے جائیں گے۔ انتخابی گہما گہمی عروج پر، امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری۔ شہباز شریف کے حلقہ NA 242 سے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ محفوظ، بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی کے اعتراضات پر فیصلہ محفوظ۔ بلاول بھٹو کے وکیل نے تحریری دستاویزات اور دلائل RO کو جمع کروا دیے۔ NA 240 سے فاروق ستار کے کاغذات نامزدگی منظور۔ تحریک انصاف نے خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست جاری نہ کرنے کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے انتخابی شیڈیول میں تبدیلی کر دی، اسکروٹنی کا وقت بڑھا دیا۔ خواتین اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر جانچ پڑتال 13 جنوری تک جاری رہے گی، حتمی فہرست 23 جنوری کو جاری ہوگی۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق فیصلہ معطل کرنے کا معاملہ، الیکشن کمیشن کا پشاور ہائی کورٹ میں ڈویژنل بینچ سے رجوع کرنے کا فیصلہ، حکم امتناع خارج کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ اجلاس میں سپریم کورٹ سے رجوع سمیت مختلف آپشنز پر غور، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ، الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بیرسٹر گوہر علی خان کو بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے کی اجازت۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، انتخابات کے لیے مشاورت کی اجازت بنیادی حق ہے، انتخابات میں نگراں حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔
سابق اور موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی کی مشاورت میں مخالفت سے نگراں حکومت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے۔ کیا نگراں حکومت انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے؟ نگراں حکومت کے زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے۔ انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ کراچی والوں کے لیے بجلی 1 روپے 71 پیسے مہنگی، اطلاق 1 جنوری سے ہوگا، اضافہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں شدید دھند، حد نگاہ 0، موٹر وے مختلف مقامات سے بند، شہریوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت، پروازوں اور ٹرینوں کا شیڈیول بری طرح متاثر۔ شیریں مزاری کی صاحبزادی انسانی حقوق کی کارکن اور وکیل ایمان مزاری رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں، وکیل عبدالہادی کو اپنا شریک حیات منتخب کر لیا۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، گزشتہ روز 1353 افغان شہری اپنے ملک واپس چلے گئے، اب تک واپس جانے والوں کی تعداد 4,52,273 ہو گئی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں موسلادھار بارش، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، اگلے چند روز تک مزید بارش کی پیش گوئی، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔